آج بات ہو رہی ہے عباس آفریدی کی۔ حال ہی میں جو ہانگ کانگ انٹرنیشنل سکسز میں ان کی بیٹنگ رہی ہے بڑی دھواں دھار قسم کی، اس نے کافی آپ کہہ لیں بحث چھیڑ دی ہے۔ جی بالکل، کافی لوگوں کی توجہ گئی ہے اس طرف۔ تو سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ جو پرفارمنس ہے یہ پاکستان کی T20 ٹیم میں ان کے مستقبل کے لیے مطلب کچھ معنی رکھتی بھی ہے یا نہیں؟ دیکھتے ہیں کہ عباس آفریدی کی یہ حالیہ کارکردگی اور جو ان کا ماضی کا ریکارڈ ہے T20 میں، اس کی بنیاد پر ان میں کتنی صلاحیت ہے اور آگے کیا امکانات ہیں۔ پہلے تو وہ ہانگ کانگ سکسرز والی بات کر لیں، مطلب 460 کا سٹرائک ریٹ، یہ تو سننے میں ہی عجیب لگتا ہے۔ ہاں ہاں بالکل 20 چھکے اور وہ 2 نصف سینچریاں، ایک 10 گیندوں پر ایک 11 پہ، یہ تو مطلب کسی بھی کرکٹ میں بہت غیر معمولی بات ہے۔ بالکل۔ دیکھیے یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، سکسرز ٹورنامنٹ کا فارمیٹ الگ ہے، فیلڈرز کم ہوتے ہیں، گراؤنڈز چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس طرح کی ہٹنگ، اتنی کلین ہٹنگ، اسے آپ صرف فارمیٹ کا کہہ کر مطلب نظر انداز نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ اس پرفارمنس نے یقینی طور پہ انہیں دوبارہ، جسے کہتے ہیں نا، لائم لائٹ میں لا کھڑا کیا ہے۔ اور یہ صرف ایک ٹورنامنٹ کی بات نہیں ہے شاید۔ اگر ہم ان کی مجموعی T20 بیٹنگ دیکھیں پاکستان کے لیے جو کھیلی ہیں، تو کیریئر اسٹرائک ریٹ 135 سے زیادہ ہے، جی اور جو تقریباً 15 اننگز انہوں نے کھیلی ہیں ان میں سے کم از کم میرا خیال ہے 6 اننگز ایسی ہیں جہاں وہ چھوٹی چھوٹی تیز اننگز کھیل کر گئے ہیں، اپنی صلاحیت دکھائی ہے۔ کچھ یاد پڑتا ہے جیسے نیوزی لینڈ میں وہ 6 گیندوں پر 15 رنز تھے، 2 چھکے مارے تھے۔ آسٹریلیا میں ایک میچ میں 10 گیندوں پر 20 رنز۔ ہاں یاد ہے۔ جنوبی افریقہ میں بھی 4 گیندوں پر 11 رنز، ایک چھکا ایک چوکا۔ تو یہ وہ مثالیں ہیں جو دکھاتی ہیں کہ وہ نیچے آ کر مطلب تیزی سے رنز بنا سکتے ہیں۔ جی بالکل، یہ مثالیں تو واضح کرتی ہیں کہ ان میں وہ پوٹینشل ہے لوور آرڈر میں پاور ہٹنگ کا، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا انہیں اس رول کے لیے مطلب مستقل طور پر تیار کیا گیا یا گروم کیا گیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ ایسا لگتا تو نہیں ہے۔ مطلب ٹیم مینجمنٹ نے شاید کبھی انہیں مسلسل اس طرح استعمال کرنے یا ان کی اس صلاحیت کو اور نکھارنے پر وہ توجہ نہیں دی جو دینی چاہیے تھی۔ اچھا، اب ذرا بولنگ کی طرف آتے ہیں۔ یہاں تصویر تھوڑی ملی جلی سی لگتی ہے۔ مجموعی T20 اکانومی ریٹ تقریباً 9 کا ہے، جو تھوڑا زیادہ لگتا ہے۔ ہاں 9 تو زیادہ ہے۔ لیکن اس کی وجہ شاید یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے زیادہ تر اوورز، شاید آدھے اوورز، ڈیتھ میں ہوتے ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اصل میں ان کا اکانومی ریٹ تھوڑا گمراہ کن ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ان کی وکٹ لینے کی صلاحیت دیکھیں، وہ تو بہت شاندار ہے۔ اچھا؟ جی 23 میچوں میں صرف 4 بار ایسا ہوا ہے کہ انہیں کوئی وکٹ نہیں ملی، اور وہ بھی تب جب انہیں صرف 1 یا 2 اوور ملے۔ جب بھی انہیں 2 سے زیادہ اوورز ملے ہیں نا، انہوں نے تقریباً ہمیشہ وکٹ لیے۔ تو اگر ہم اس کو بڑے فریم میں دیکھیں نا، تو وہ ڈیتھ اوورز میں بالنگ کی وجہ سے اکانومی اوپر جاتی ہے، لیکن وکٹ ٹیکنگ ایبلٹی وہ بہت اچھی ہے۔ اور ڈیتھ اوورز کے جو اعداد و شمار ہیں وہ تو اور بھی متاثر کن ہیں۔ اپنے ڈیبیو سے لے کر اب تک T20 انٹرنیشنل میں ڈیتھ اوورز یعنی 16 سے 20 اوورز میں انہوں نے 16 وکٹیں لی ہیں۔ 16 وکٹیں؟ جی، یہ پاکستان کے لیے شاہین آفریدی اور حارث رؤف کے بعد تیسرے نمبر پر ہیں۔ زبردست۔ اور اس سے بھی اہم بات، ان اوورز میں ان کا اکانومی ریٹ حارث رؤف، حسن علی، فہیم اشرف ان سب سے بہتر ہے۔ صرف شاہین آفریدی کا اکانومی ریٹ ان سے بہتر ہے ڈیتھ میں۔ واہ، یہ تو کافی دلچسپ اعداد و شمار ہیں۔ تو مطلب بولنگ میں ورائٹی بھی ہے، سلو بالز بھی کرتے ہیں، لائن لینتھ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک کمی زوری جو کبھی کبھی نظر آتی ہے وہ ان کی وہ سست والی شارٹ پچ گیند، ہاں وہ تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ جس پر بلے باز ذرا آسانی سے باؤنڈری لے لیتے ہیں۔ شاید اس پر تھوڑا کام کرنے کی ضرورت ہے، کوچنگ کی ضرورت ہے۔ بالکل بالکل، دیکھیں پاکستان کو ایک عرصے سے ایک ایسے آل راؤنڈر کی تلاش ہے، عبدالرزاق یا شاہد آفریدی جیسے، جو نیچے آ کر ہٹنگ بھی کر لیں اور مشکل اوورز میں، خاص طور پر ڈیتھ میں، وکٹیں بھی لے سکے۔ صحیح، فہیم اشرف پر کافی انویسٹ کیا لیکن وہ تسلسل نہیں دکھا سکے۔ جی، فہیم سے وہ امیدیں پوری نہیں ہو سکیں۔ تو عباس افریدی میں وہ ایک آپ کہہ لیں ممکنہ امیدوار نظر آتے ہیں، اگر ان کی بیٹنگ پر اور خاص طور پر بولنگ کی اسے قد کمزوری پر کام کیا جائے۔ تو پھر ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ابھی تو وہ ٹرائی نیشن سیریز کے اسکواڈ میں نہیں ہے، لیکن جس طرح کی پرفارمنس ہانگ کانگ میں دی اور جو ان کے ماضی کے اعداد و شمار ہیں، خاص کر ڈیتھ بولنگ والے، جی اس سے لگتا ہے کہ انہیں زیادہ دیر نظر انداز کرنا مشکل ہوگا، خاص طور پر اگر ٹیم میں جو دوسرے آپشنز ہیں جیسے حسین طلعت وغیرہ وہ پرفارم نہیں کر پاتے، اور ایشین کنڈیشنز میں تو
ان کی بولنگ کی ویرائٹی ویسے بھی کام آ سکتی ہے۔ بالکل۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ ہانگ کانگ کی کارکردگی نے ایک طرح سے سلیکٹرز کو آپ کہیں جگایا ہے، یاد دہانی کرائی ہے کہ اس لڑکے میں ٹیلنٹ ہے۔ لوور آرڈر میں پاور ہٹنگ کا بھی اور مشکل اوورز میں خاص کر ڈیتھ میں وکٹ لینے کا بھی، لیکن بات وہی ہے کہ اس ٹیلنٹ کو ایک مستقل قابل اعتماد آل راؤنڈر بنانے کے لیے مسلسل مواقع، اعتماد اور صحیح کوچنگ، یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں۔ تو لبے لباب یہ ہے کہ عباس آفریدی نے اپنی جھلک تو دکھا دی ہے، بیٹنگ میں بھی، بولنگ میں بھی، خاص طور پر ڈیتھ اوورز میں، لیکن ایک مکمل پیکج بننے کے لیے انہیں سسٹم کی طرف سے سپورٹ اور گرومنگ کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ذہن میں چھوڑ جاتا ہے وہ یہ ہے، کیا پاکستانی ٹیم مینجمنٹ اس بار اس کھلاڑی کی ان مخصوص صلاحیتوں کو پہچان کر، ان کی جو چھوٹی موٹی خامیاں ہیں ان پر کام کر کے انہیں مستقبل کے لیے ایک واقعی کارآمد آل راؤنڈر بنا پائے گی، یا یہ موقع بھی بس ماضی کی طرح ایک اگر مگر کی کہانی بن کر رہ جائے گا؟